جناب عیسیٰ کی طرح ہے کہ وہ لوگ جو جناب عیسیٰ کو مانتے تھے، محبت کرتے تھے، اور محبت میں اتنے آگے نکل گئے معاذ اللہ ثم یعوذ باللہ کہ جناب عیسیٰ کو انہوں نے ابن اللہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور بعض وہ لوگ تھے جو بغض عیسیٰ میں رچے بسے تھے، جن کی شب و روز جن کی بغض عیسیٰ اور دشمنی عیسیٰ میں گزرتے تھے، انہوں نے اس قدر بغض رکھا کہ معاذ اللہ آپ کی والدہ پہ تہمت لگایا کرتے تھے۔ معاذ اللہ وہ الفاظ میں اپنی زبان پہ نہیں لاتا تو فرمایا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مولا علی یہی مثال ہے، میری امت میں سے کچھ لوگ تم سے اتنی محبت کریں گے کہ تمہیں اللہ کے جیسا معاذ اللہ مقام عطا فرما دیں گے۔ وہ لوگ بھی تمہاری محبت میں جہنم کے اندر جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تم سے بغض کر کے تمہارا بغض اپنے سینے میں پالیں گے، اور اس بغض کی وجہ سے میرا خداوند کو بھی جہنم کے اندر پہنچا دے گا۔ اور وہ سچا عقیدہ کون سا ہے؟ وہ سچا عقیدہ ہمارے سنت والجماعت کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مرتبہ مولا علی شیر خدا کو عطا فرمایا ہے، اور جو مرتبہ آل رسول کا عطا فرمایا ہے، ہم آل رسول اطہار کا بھی وہ مرتبہ تسلیم کرتے ہیں، اور صحاب رسول کا بھی وہ مرتبہ تسلیم کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے کو عطا فرمایا ہے۔ باب جی بتا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مناقب، آپ کے مناسب، اور مصطفیٰ کریم کی یہ حدیث پاک آپ یاد رکھیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی یاد رکھو میرے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے منبر پر بیٹھ کے تمہاری ذات پہ گالن گلوچ کریں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے معاذ اللہ۔ اور یہ دور بنو امیہ کا دور ہے کہ جہاں پہ حکومت وقت نے یہ لازم کر دیا تھا کہ جو بھی خطیب منبر رسول پہ بیٹھے گا معاذ اللہ، جب تک وہ مولا علی شیر خدا کی ذات پہ لعنت طور نہیں کرتا تھا، ظالم گلوچ نہیں کرتا تھا، اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا تھا، اور اسے اگر کوئی جو نہ کرتا تھا اسے موت کی گاٹھ اتار دیا جاتا تھا۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تو کائنات کے بادشاہ سنو، علی میرا وہ بھائی ہے جس کے لیے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہوگا۔ یہ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں وہ زمانہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علانیہ تبلیغ کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ کائنات کے بادشاہ سنو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ بت خدا نہیں ہے، کوئی بارش برسانے والا خدا تم نے مانا ہوا ہے، کسی کے آگے جا کے سجدہ کرتے ہو عزت عطا فرماتا ہے، کسی بت کے آگے جا کے سجدہ کرتے ہو اولاد عطا فرماتا ہے، کہ سارے خدا تمہارے جھوٹے ہیں، اور اس وحدہ اللہ شریک کی بارگاہ میں آ جاؤ جو واحد خالق حقیقی ہے، جو تمہیں عزت بھی عطا فرماتا ہے، جو بارش بھی عطا فرماتا ہے، جو اولاد بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ رب ایسا رب ہے جو تمہیں انسانیت کے لبادے میں گناہوں کی دلدل سے نکال کے جنت کے بہانے عطا فرماتا ہے، اور وہ کوئی اور رب نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خدا ہے۔ ہمارے تمام بات کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ مولا علی شیر خدا کو گالن گلوچ کیا جائے گا۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں من سب علیًا، جس نے علی کو گالی گلوچ کی فقط سب علیہ، اس نے علی کو گالی گلوچ نہ کی بلکہ اس نے آمنہ کے نام کو گالی گلوچ کی ہے، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی ہے۔ اب جی بکار یاد رکھیں آج کے موجودہ دور کے اندر جب میں اور آپ ہر طرح کی پروٹیکشن چاہتے ہیں، اپنے مال کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنی جان کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنی پراپرٹی کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنی اولاد کا تحفظ چاہتے ہیں، جہاں پہ یہ سارے تحفظ مجھے آپ کو دن رات پریشان کرتے ہیں، اور ان تمام تر یہ جو معاملات تحفظات کے میں اور آپ ان کی لک آفٹر کرتے ہیں، ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں، میری اولاد کو کوئی دکھ نہ پہنچ جائے، میرے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میری پراپرٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جہاں پہ یہ اہتمام کرتے ہیں وہاں پہ اپنے عقیدے کی پروٹیکشن کا بھی اہتمام کریں، اپنے عقیدے کا بھی تحفظ کریں۔ خدا را آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کی بات کی بات ہے، اور جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آپ وقت کے چوتھے خلیفہ ہیں، آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آتے ہیں اور آپ عرض کرتے
کرتے ہیں اے امیر المومنین انت خالقنا انت مولانا انت ربنا، اے مولا علی تو علی نہیں ہے، تو خلیفہ نہیں ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ جب یہ بات سنی تو مولا علی شیر خدا نے ان کی اصلاح فرمائی کہ سنو، میں تمہارا رب اور خدا نہیں ہوں، میں تمہارا خالق نہیں ہوں، میں تمہارا مولا نہیں ہوں، اللہ وحدہ لا شریک، یہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، میں تمہارے لیے امیر المومنین ہوں، خلیفہ جہنم کی حیثیت رکھتا ہوں۔ جب 3 بار یہ الفاظ دہرائے گئے، مولا علی شیر خدا کے بارے میں آتا ہے آپ نے تلوار نکالی اور وہ لوگ جو آپ کو خدا مانتے تھے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ عذاب عظیم وقار جس کا جو مقام اللہ اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے، جو اس عقیدے پر اور اس ایمان پر آپ نے استقامت نہیں رکھتا وہ اپنے ایمان کی خبر نہیں۔ عذاب عظیم وقار اب محمود علیہ السلام نے شبنا کچھ ایسے ہیں جو علی کو خدا مانتے معاذ اللہ، اور کچھ ایسے کائنات کے اندر موجود ہیں جو مولا علی شیر خدا کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ عقیدہ کہ، اور اس کو مجدد اکبر ثانی نے اور دیگر صوفیاء نے اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض گروہ ایسے ہیں جو مولا علی شیر خدا کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ جبریل امین جب نبوت کا انقلاب لے کے آئے، نبوت کا پیغام لے کے آئے تو وہ پیغام مولا علی شیر خدا کے لیے تھا، لیکن آپ کی غلطی کی وجہ سے آمنہ کے لال کے پاس چلا گیا۔ اب آپ عزیز وقار ہم وہ عقیدہ بھی نہیں مانتے، وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی اپنے ایمان کی اصلاح کرے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا انبیاء نبی نہیں ہیں، انبیاء سے افضل بھی نہیں ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا معصومین میں سے ہیں، معصوم ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ عقیدہ بھی باطل عقیدہ ہے۔ تو یہ کہتا ہے مولا علی شیر خدا معصوم ہے، اللہ نے معصومیت کا جو اہتمام فرمایا ہے فقط انبیاء کے لیے فرمایا ہے۔ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں اور صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ محفوظیت کا عقیدہ الگ ہے اور معصومیت کا عقیدہ جو ہے وہ الگ عقیدہ ہے۔ اب آپ عزیز وقار اور کچھ ایسے ہیں جو بغض علی میں، بغض اہل بیت میں وہ صحابہ سے محبت کا درم بھرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو صحابہ کی محبت میں اہل بیت خاص سے نفرت کرتے ہیں۔ سچا عقیدہ کون سا ہے؟ کھرا عقیدہ کون سا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں مقبول عقیدہ کون سا ہے؟ اور تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، آج کائنات کے اندر جا کے تاریخ کا مطالعہ کر دو، تاریخ کے افواہ کھنگال لو، تمہیں ملے گا کائنات کے اندر ایک ایسا گروہ ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو خدا کو خدا مانتی ہے، نبی کو نبی مانتی ہے، ولی کو ولی مانتی ہے، ولی کو علی مانتی ہے، وہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو اللہ جو کمالات عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آپ کے بارے میں بہتر حدیثیں ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں نے اعلانیہ تبلیغ کا اہتمام کیا اور اعلانیہ طور پہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اب بچوں میں سے سب سے پہلے جس نے ایمان لایا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ سب سے پہلے ذات مصطفیٰ نے بچوں میں ایمان لانے والے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج کائنات کے اندر ہر بندہ پیمانہ لیے بیٹھا ہے، کوئی فضیلت ابوبکر صدیق کا جھگڑا کر رہا ہے، کوئی مولا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جنوں کو یہ کر رہا ہے، عثمان غنی کو معاذ اللہ کر رہا ہے، اور اپنے طور پہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ اپنے علم کی بنیاد پہ خلفائے راشدین میں سے مرتبہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام علی مقام کے لیے آپ کی کیا مجال ہے جس کو مرتبہ خدا اس کا رسول دے، اس کے مرتبے کے اندر میرا آپ کمی نہیں کر سکے۔ اور اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حدیث مبارکہ مولا علی شیر خدا خود راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں میرا بیٹا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لاتے ہیں، مولا علی شیر خدا سے عرض کرتے ہیں امیر المومنین کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر کون ہے؟ تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں آپ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا آئین آنٹا، اس کے بعد کون ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بھائی اور آپ کے داماد رسول خلیفہ
نبی کے بعد کائنات میں کوئی افضل ہے تو ہوا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذات عمر ہے۔ اب آپ عزیز کا اس بات کے اوپر اگر پھر آپ تمہید باندھے تو وقت مختصر ہے، جو مقام اللہ نے عزیز تواتر کی صورت میں، نس کبھی کی صورت میں جن اصحابہ کو عطا فرمایا ہے، اور یاد رکھیں جو مقام عطا فرمایا ہے اس سے جو مقام زیادہ دے گا وہ بھی اپنے ایمان کی خبر لے، اور جو مقام اللہ نے اصحاب کو عطا فرمایا ہے اس مقام سے کمی کرے گا وہ بھی اپنے ایمان کی خبر لے، کیونکہ فضیلت کا مقام اسی کا ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے جو منصب عطا فرمایا ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔ اب آپ نے بتا یہ سارے معاملات کس کی وجہ سے، مقامات کس کی وجہ سے؟ ایک یہ ہوتی ہے، اس نے سنا کہ مولانا شیر خدا، ان کا لقب ہے شیر خدا، اور خیبر کا دروازہ جو منو اور تنو کے حساب سے بدلی تھا، ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے آپ نے زمین کے اوپر پٹک دیا تھا۔ اس نے سنا مولانا شیر خدا اور نیت باندھی کہ میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ اسے پوچھتا چلا گیا، صحابہ سے پوچھا تم میں سے علی شیر خدا کون ہے؟ صحابہ نے اشارہ کیا وہ کونے میں تشریف فرما ہے۔ مولانا شیر خدا کے بارے میں اس وقت آپ نے دانتوں سے اخروٹ توڑ رہے تھے، اخروٹ توڑ رہے تھے اور بار بار توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور توڑا نہیں جا رہا تھا۔ آپ نہانے قد کے مالک ہیں، بہت بھاری قسم کا شملہ آپ نے ساتھ کے اوپر باندھا ہوا ہے، امامہ شریف باندھا ہوا ہے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ یہ شیر خدا جس کو اللہ نے لقب کیا کہ علی میرا شیر ہے، اس کے پاس اس کی طاقت تھی کہ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے پٹک کے زمین کے اوپر دے مارا تھا، وہ علی اخروٹ توڑنا چاہ رہا ہے، اخروٹ نہیں توڑ پا رہا ہے۔ اس نے پوچھا مولا علی شیر خدا میں نے آپ کی طاقت کے بڑے چرچے سنے تھے، میں نے آپ کی طاقت کے بڑے واقعات سنے تھے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے خیبر کا ٹنو کے حساب سے وزنی دروازہ آپ نے ایک ہاتھ سے اکھاڑا ہے اور زمین پر پٹ رہا ہے۔ کاش میں نے غلط سنا ہے آپ کے بارے میں، اگر وہ اتنا بھاری بھرکم دروازہ ایک ہاتھ سے آپ اکھاڑ سکتے ہیں، یہ اخروٹ جو چھوٹا سا ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے سائنس کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے آپ اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو توڑا نہیں جا رہا۔ روایت میں آتا ہے مولانا شیر خدا جلال میں آ گئے، آپ 4 زانوں کے بیٹھے تھے، 2 زانوں کے بیٹھتے ہیں اور یہودی کو مخاطب کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہودی سن، اگر خیبر کا دروازہ میں نے اکھاڑا تھا تو میری طاقت دیکھنے آیا ہے تو سن لے، خیبر کا دروازہ میں نے جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا تھا، خیبر کا دروازہ میں نے ایمان کی طاقت سے اکھاڑا تھا، اور یہ جو اخروٹ میں توڑ رہا ہوں یہ ایمان کی طاقت سے نہیں توڑا، میں یہ اخروٹ جسمانی طاقت سے توڑ رہا ہوں۔ تو طاقت اسی کے پاس ہے جس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مستحکم ہے۔ بابا جی وقت جس نے اللہ رب العالمین کی محبوب نبی کی جتنی مائیت کی، محبوب نبی کی بارگاہ میں جتنا وہ حاضر رہا، فرما بردار رہا، محبوب نبی نے ان کو مقامات عطا فرمائے ہیں۔ بابا جی وقت اس کا دور کے اندر بے شمار منگڑ عقائد آ چکے ہیں جو مجھے آپ کو اپنے ایمان کی طرف، اپنے عقائد کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آؤ تمہیں دلائل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ عقیدہ سچا کون سا ہے۔ خدارا یاد رکھنا، اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کی عقائد کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ سچا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے۔ کسی نے خدیجہ پاکستان سے پوچھا تھا، خدیجہ پاکستان ذرا یہ بتائیے کہ نبی کے آل والے زیادہ فضیلت کے حقدار ہیں یا نبی کے اصحاب جو زیادہ فضیلت کے حقدار ہیں؟ تو خدیجہ پاکستان نے فرمایا کہ سنو، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے عقیدہ دیا ہے کہ نبی کے جو اولاد ہے نبی کے گھر والے ہیں، اور نبی کے جو صحاب ہیں نبی کے در والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نبی کے گھر والوں کی بھی عزت کرتے ہیں، نبی کے در والوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو اس عقیدے کے اللہ مجھے اور آپ کو دوام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا شکریہ ادا کر دیا۔